کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ جتنی تیزی سے دوڑ رہے ہیں منزل اتنی ہی دور ہوتی جا رہی ہے؟ آپ کی تنخواہ شاید سال میں ایک بار بڑھتی ہے یا وہ بھی نہیں، لیکن آٹے، چینی، پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں نئے ریکارڈ قائم کرتی ہیں۔ یہ محض آپ کا وہم نہیں بلکہ پاکستان کے موجودہ معاشی حقیقت ہے۔ روپے کی گرتی ہوئی قدر ایک ایسی خاموش دیمک ہے جو آپ کی برسوں کی محنت کی کمائی کو ڈبوں اور بینکوں میں پڑے پڑے کھا رہی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے 1 لاکھ روپے کی جو قدر تھی، آج وہ شاید 30,000 کے برابر بھی نہیں رہی۔ اس بھیانک حقیقت نے ہمیں ایک اہم سبق دیا ہے کہ آج کے دور میں صرف بچت کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ بقا کا واحد راستہ سرمایہ کاری یعنی انویسٹمنٹ ہے۔ عام پاکستانی کے ذہن میں یہ غلط فہمی بیٹھ چکی ہے کہ سرمایہ کاری تو صرف سیٹھوں، زمینداروں یا کروڑ پتی تاجروں کا کھیل ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جب تک ہمارے پاس لاکھوں روپے نہیں ہوں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سوچ سراسر غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سمندر قطروں سے بنتا ہے اور بڑی دولت چھوٹی بچتوں کو کام پر لگانے سے بنتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر عملی دنیا میں لے جانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہاں ہم آپ کو سرمایہ کاری کے 5 ایسے آزمودہ اور قابل عمل طریقے بتائیں گے جن کے لیے آپ کو کروڑوں کی نہیں بلکہ چند ہزار روپے اور تھوڑی سی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، کمیٹی، سرمایہ جمع کرنے کا روایتی ذریعہ۔ پاکستان کے کلچر میں کمیٹی ایک ایسا مالیاتی ٹول ہے جسے اگر ذہانت سے استعمال کیا جائے تو یہ سرمایہ کاری کی پہلی سیڑھی بن سکتا ہے۔ اگرچہ مالیاتی ماہرین کہتے ہیں کہ اس پر کوئی منافع یا سود نہیں ملتا، لہٰذا یہ تکنیکی طور پر انویسٹمنٹ نہیں ہے، لیکن نفسیاتی طور پر یہ عام آدمی کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ انسان فطری طور پر خرچ کرنے کا عادی ہے۔ جب آپ کے پاس نقد رقم ہوتی ہے تو وہ خرچ ہو جاتی ہے۔ کمیٹی آپ کو زبردستی بچت یعنی فورس سیونگ کا عادی بناتی ہے۔ آپ پر ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر مہینے مقررہ رقم جمع کرانی ہے۔ یوں آپ فضول خرچی سے بچ جاتے ہیں۔ اپنے دفتر، محلے یا خاندان کے قابل اعتماد لوگوں کے ساتھ مل کر 5 یا 10 ہزار روپے کی کمیٹی ڈالیں، لیکن یاد رکھیں کمیٹی کا مقصد صرف پیسے جمع کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ پہلی یا دوسری کمیٹی اٹھائیں، اس رقم سے کوئی اثاثہ جیسے سونا، پرائز بانڈ یا کسی پلاٹ کی ڈاؤن پیمنٹ خرید لیں۔ اگر آپ کمیٹی کے پیسے لے کر شادیوں یا کھانے پینے پر اڑا دیں گے تو آپ نقصان میں رہیں گے۔ نمبر 2، پرائز بانڈ، امید اور تحفظ کا سنگم۔ یہ پاکستان کا سب سے قدیم اور مقبول طریقہ ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی نگرانی میں جاری ہونے والے پرائز بانڈ عام آدمی کے لیے بہترین ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی اصل رقم محفوظ رہتی ہے۔ اگر آپ نے 100 روپے کا بانڈ خریدا ہے تو وہ 100 روپے آپ کے ہی رہیں گے، لیکن اگر قسمت نے ساتھ دیا تو یہی 100 روپے لاکھوں میں بدل سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی رسک فری لاٹری ہے۔ گھر میں نقد رقم رکھنے کی غلطی کبھی نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس ایمرجنسی کے لیے 50,000 روپے پڑے ہیں تو انہیں 50,000 کے پرائز بانڈ کی شکل میں رکھیں۔ یہ لیکوڈ اثاثے ہیں، یعنی جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو آپ کسی بھی بینک یا منی چینجر سے انہیں فوراً کیش کروا سکتے ہیں۔ یوں آپ کا پیسہ محفوظ بھی رہتا ہے اور قسمت آزمانے کا موقع بھی موجود رہتا ہے۔ نمبر 3، میوچل فنڈز، ماہرین کے ذریعے کمائی۔ بہت سے لوگ اسٹاک مارکیٹ کے نام سے ڈرتے ہیں اور یہ خوف بجا بھی ہے کیونکہ معلومات کے بغیر وہاں جانا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس کا بہترین حل میوچل فنڈز ہیں۔ میوچل فنڈ ایک مشترکہ سرمایہ کاری کا نظام ہے جہاں ہزاروں لوگ اپنا پیسہ جمع کرتے ہیں۔ ان پیسوں کو سنبھالنے کے لیے ماہرین کی ایک ٹیم یعنی فنڈ مینیجر موجود ہوتی ہے جو اس سرمایہ کو اسٹاک، بانڈز اور دیگر اثاثوں میں لگاتی ہے۔ آپ میزان انویسٹمنٹ مینجمنٹ، MCB انویسٹمنٹ مینجمنٹ یا نیشنل بینک پاکستان فنڈ مینجمنٹ جیسی کمپنیوں میں اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں۔ آپ ماہانہ صرف 500 یا 1,000 روپے سے بھی آغاز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سود سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ شرعی کمپلائنٹ یا اسلامی فنڈز کا انتخاب کریں۔ تاریخی طور پر ان فنڈز نے بینکوں سے بہتر منافع دیا ہے جو حالات کے مطابق 15 سے 20% سالانہ تک ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، سونا، مہنگائی کا بہترین توڑ۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کاغذی نوٹ کی قدر گرتی ہے تو سونے کی قدر بڑھتی ہے۔ سونا مہنگائی کے خلاف بہترین تحفظ ہے۔ خواتین اور عام لوگ سرمایہ کاری کے نام پر سونے کے زیورات بنا لیتے ہیں۔ یہ سراسر نقصان ہے۔ زیورات بناتے وقت سونار آپ سے میکنگ چارجز لیتا ہے اور بیچتے وقت کٹوتی بھی کرتا ہے۔ یوں آپ کا 20 سے 25% سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے۔ درست طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ 24 کیرات خالص سونا خریدیں، چھوٹے گولڈ کوئنز یا بسکٹ خریدیں۔ آج کل بڑے صرافہ بازاروں اور ARY گولڈ جیسے اداروں سے آپ 1 گرام، 2 گرام یا 5 گرام کے بسکٹ بھی خرید سکتے ہیں
जैसे ही कमेटी निकले या तनख्वाह में से कुछ रकम बचे, सोना खरीद कर महफूज कर लें। ये आपके मुश्किल वक्त की इंश्योरेंस है। नंबर 5, चांदी। गरीब आदमी का सोना। अगर सोने की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और आपकी पहुंच से बाहर है तो मायूस ना हो। चांदी एक बेहतरीन मुतबादिल है। चांदी सिर्फ जेवरात के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि ये एक सनती धात भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स और बैटरियों में चांदी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आलमी मंडी में इसकी तलब भी मुसलसल बढ़ रही है। पाकिस्तान में इसे गरीब आदमी का सोना कहा जाता है। आप चांदी की ईंटें या बिस्किट खरीद कर महफूज कर सकते हैं। तवील मुद्दत में यह आपको हैरान कुन मुनाफा दे सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।